اور یار یہ اب پھر ملک میں کیا کڑماس پڑ گیا ہے، جب اقتدار جو منتقل کر دیا گیا ہے سیاسی پارٹیوں کو، تو اب رولا گیا ہے بھائی بیچ میں۔ رولے تو بہت سارے ہیں، لیکن پہلے ایک تھوڑی سی غلط فہمی رفع کر لو کہ اقتدار کبھی منتقل کیا ہی نہیں گیا۔ آج تک کبھی اقتدار جو ہے یہاں کے مقتدر اداروں نے سیاسی قوتوں کو کبھی منتقل نہیں تو یہ باقی سارے ڈمی مورے ہیں جی؟ نہیں، یہ ڈمی مورے کی بات نہیں ہے، یہ جو سکیم ہے نا وہ شراکت اقتدار کی ہے۔ مطلب بھٹو صاحب کو بھی اقتدار منتقل نہیں کیا گیا تھا، حتیٰ کہ آپ یقین کریں قائد اعظم کو اقتدار نہیں دیا تھا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے۔ شراکت ہے جس میں بے نظیر بھی شامل ہوئیں، نواز شریف بھی ہوئے، بھٹو، یہ کسی کو زیادہ شراکت ملی، کسی کو کم ملی۔ کئی بد نصیب اس کو سیریس لے بیٹھتے ہیں، ہیوی مینڈیٹ کو سچ مچ کا مینڈیٹ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ مینڈیٹ ہوتا ہے جو دلایا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے، ایک خاص سٹائل سے، یہ اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو اقتدار منتقل کرواتے ہیں شراکت کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یار کو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو، میں تو پاگل ہو جاؤں گا یہ باتیں سن تو سن۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح موو کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اس ملک کے سارے موروں کو کھلاتی اور ہلاتی ہے۔ نہیں تو زرداری صاحب کو اس کی سمجھ نہیں ہے جی؟ زرداری صاحب کو اس کی ٹھیک ٹھاک سمجھ ہے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے آغاز سے ہی اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت سے زیادہ ایزی لے لیا۔ اچھا، اب اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، وہ بتدریج بھگتتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے بھی صورتحال کچھ ایسی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایزی کیسے لیا ہے یہ تو میں تمہیں بعد میں پوچھوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کس چڑیا کا نام؟ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت بڑے عقاب کا نام ہے بھائی جان، یہ چڑیا نہیں ہے۔ اچھا جی، اس خطے پہ اگر آپ دیکھیں تھرو آؤٹ دا ہسٹری، یہ جو نون تاریخ ہے آپ کی، اس میں یہاں پر پولیٹیکل فورس اسی کے پاس رہی، قوت اسی کے پاس رہی جس کے پیچھے ملٹری فورس تھی۔ کوئی خاندان لے لے، چندر گپت سے بھی، اس سے بھی پہلے یہاں پر جو مقتدر قوتیں تھیں وہ بیسیکلی ملٹری فورسز تھیں۔ اب بھی یہاں پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی فوج ہے اور اس کی ٹاپ براس ہے، لیکن وہ اکیلی نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ایک کلب نما ایک گروپ فارم کیے رکھتی ہے، جس میں سول بیوروکریسی کے لوگ بھی ہیں، جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوں، اور جو ایک خاص قسم کا ان کا مسلک ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا مسلک ہوتا ہے جس کو رجیم نارمز کہتے ہیں، کہ جو رجیم ہوتی ہے، جو گورنمنٹ، جو حکومت، جو اقتدار ہوتا ہے، اس کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، ان سے وہ متفق ہوتے ہیں ہمیشہ، کہ جی مثلا یہ کہ یہ ایک مملکت خدا داد ہے، پاکستان ایک مسلم سٹیٹ ہے، پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے، یہ اسلام کے نام پر بنی اور اس کا یہ پوسچر کبھی چینج نہیں ہوگا۔ صحیح۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے یہ ممبرز ہیں، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ پاکستان کا سیاسی نظام اس طرح سے ہوگا، پاکستان میں شراکت اقتدار کے فارمولے کے تحت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پاکستان میں یہ ٹیبو ٹاپکس ہیں، ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، پاکستان میں یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ علل اعلان رائے زنی نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ پاکستان اور انڈیا بہت اہم فیکٹر ہے، یہ پیرٹی کی بنیادوں پر چلیں گے، سائز جو ہے نا ملکوں کا وہ میٹر نہیں کرتا۔ اس کیس میں آپ کو انڈیا کے کسی صورت نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو انڈیا کے پریشر کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر جو ہے وہ متنازع ہے، جب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ہیں وہ رجیم نارمز جن کی پاسداری کرتی ہے، جن کی حفاظت یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ اچھا، لیکن انفارچونیٹلی اس پورے سیٹ اپ کو یا تو وہ کھل کر سمجھا نہیں پائی آج تک، یا ہمارے دوست سمجھ نہیں پائے، یا یہ کہ جب وہ باہر ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو اس سے روگردانی کرتے ہیں، اور یا جہاں ویسے ہی البللڑ ہیں، یا نہیں، میں یہ نہیں کہتا، وہ سم ہاؤ کچھ نہ تم کیوں نہیں کہتے یہ البللڑ تمہارے منہ میں پھنس جاتا ہے بھائی؟ بس سیریس گفتگو کر رہا ہوں اس وقت۔ یار تم میری بات کو فوراً نہیں کہتے تو میں نہیں کہتا، اتنے تم انگریز دان جو فضول الفاظ ہے نا، اب آگے میز سے نہیں پڑا ہوا، میں فلائنگ کی بڑا ایزی مار سکتا ہوں۔ کل اس میز کا بندوبست، بلکہ لوہے کی میز، لوہے کا پنجرا بن سکتا ہے کوئی؟ اچھا میں گزارش کر رہا تھا، بات مکمل تو ہو لینے دو۔ اچھا جی،
वो पता नहीं फिर बात से ना ध्यान से हट जाती है फिर। यार मेरी बात को तुम एक्सेप्ट कर लिया करो मैं ना, तो ना एक्सेप्ट झगड़ाओ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम्हारी बात सही है कि यहां आकर कुछ ना कुछ हो जाता है, इक्तदार के अंदर आते हैं ना जब ये हुक्मरान, तो समहाउ उन रजीम नॉर्म्स से रूगर्दानी करते हैं या किसी ना किसी तरह उस लाइन को, उस बारीक सी लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जो कि अंडरस्टूड है कि आपने क्रॉस नहीं करनी। ये जो तुमने जितनी हरकतें बताई हैं ना, इन्हीं का नाम यालबलड़ होता है। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।